السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا. اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے. قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورۃ القیامہ، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد جس کو آپ انگریزی میں جیلسی کہہ سکتے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. اور پھر اس کی وجہ بتائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات ہوا کرتے تھے، اور ان کے لیے آزادی تھی، اور زمین میں ہر طرح کی نعمتیں وہ استعمال کرتے. ابلیس بھی جنوں میں سے تھا. جب اس کو یہ پتا چلا کہ اب زمین پر ہم سے زیادہ اہمیت کسی اور مخلوق کو دی جا رہی ہے، تو یہ بات اس کو بہت سخت ناگوار ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کی گود میں کوئی دوسرا بہن بھائی آ گیا ہے، دوسرا بچہ آ گیا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی کہ اب میری محبت میں دوسرا شریک ہو رہا ہے، دوسرا اس کو شیئر کرے گا. وہ سب کچھ جو مجھے مل رہا تھا میں اب اس کو بھی قیامت مل کے جائے دن گا. کی قسم کھاتا وہ اس کو ہوں، اپنا دشمن اور سمجھنے نہیں لگتا ہے، میں بہت ملامت کرنے اور اس سے والے نفس جذبہ کی قسم رقابت پیدا کھاتا ہوتا ہوں. ہے، کیا اور وہ اس انسان کو گمان ریبل کرتا کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی تو اس آپ کی دیکھیں کہ ہڈیاں اکٹھی اس کا نہیں نقصان کریں گے؟ کیا ہوا کیوں ابلیس کو؟ نہیں؟ ہم اس انہیں کے دل اکٹھا میں ایک کریں جلن گے پیدا ہوئی. اس حال ویسے میں بھی کہ آگ ہم سے بنا قادر ہوا ہیں تھا، کہ اس کی اور بھی انگلیوں زیادہ کے پورے جلن ہو درست گیا. کر کے بنا دیں. کہنے لگا بلکہ کہ انسان میں اس کے چاہتا آگے ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے اور کا اس دن بنا کب پر اس ہوگا؟ نے پھر اللہ جب تعالیٰ آنکھ کا بھی پتھرا انکار جائے کیا گی اور چاند گہنا جائے گا ہمیشہ کے اور لیے سورج اور ذلت چاند اور رسوائی اکٹھے اور کر دیے سزا کا جائیں گے، مستحق ہوا. اور انسان اس اور دن پھر کہے گا اپنی کہ بھاگنے کی برائی جگہ پر کہاں اپنی ہے؟ اس ڈٹائی ہرگز پہ نہیں، جم گیا، پناہ کی جگہ اور اس کوئی نے نہیں. توبہ اس نہیں دن کی. تیرے رب کی طرف جا ٹھہرنا. گویا حسد کے یعنی نتیجے میں قیامت کا دن ایک ایسی رب کی سرکشی اس کے ملاقات اندر کا آئی، دن ہے. ایک تو ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈٹائی اور اس ایک دن کی ایسی قسم کھائی. کیفیت اس کے اندر آئی کہ قرآن اس سے مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں تو جو یہ اس ایک بات ایسی ہیں، بیماری ہے، ایک علامت ایسی ہے خرابی کہ ہے ان کے کہ جو ساتھ کوئی انسان کو خاص بسا اوقات مغلوب نشانی کر ہے، لیتی ہے. کوئی خاص واقعہ جب منسلک انسان کو ہے احساس ہوتا جس ہے کی کہ یہ طرف ایک ہم برا سب کو کام ہے، توجہ کرنی انسان چاہیے. اس سے بچ تو ہم جائے گا، دیکھیں گے نکل کہ آتا ہے انسان یا کا اس واسطہ پہ اس قابو دن پا لیتا کس ہے. صورتحال سے لیکن ہوگا حسد اور ایک کیا ایسی کچھ تکلیف دہ کائنات پر بیماری ہے گھس جائے انسان گی کے لیے اور کہ جس انسان پہ کی بہت کیفیت آسانی کیا سے ہوگی. قابو پانا بھی مشکل جب ہوتا ہے. بے قرار اور کر دینے عمومی والے حالات میں زلزلے یہ برپا دیکھا ہوں گیا گے ہے تو انسان کہ پکار حسد اٹھے گا، انسان کو این مغلوب کر المفر لیتا ہے. کہ میں کہاں بھاگ کر زمین کا جاؤں. پہلا گناہ کیا تھا؟ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان کبیرہ گناہوں میں سے بڑا پریشان گناہ ہو اگر جائے کسی گا کے ساتھ اور کوئی اسے قتل بتایا کرے، جائے گا اس کے پیچھے پناہ کیا کی تھا؟ کوئی جگہ نہیں ہے. حسد کیسے؟ آج تو رب کے آپ سامنے جانتے ہیں جا کہ کر کہے حابیل گا. اور قابیل آج دونوں تو نے رب سے اللہ ملاقات کا تعالیٰ دن ہے کے سامنے اپنی جس نے قربانی پیدا پیش کیا، کی. جس نے ساری سورۃ نعمتیں المائدہ میں دی آپ پڑھ چکے ہیں اور جس نے قربا ہدایت کے لیے قربانا پیغمبر بھیجے فتقبل من اور جس کی طرف احدهما واپس ولم لوٹ جانے کا يتقبل سبب من ہمیں دیا. الاخر آج قال اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری جب کی ان وہ دونوں نے کامیاب ہے قربانی اور پیش جس کی نے اس دن تو کی ان میں سے ملاقات کو ایک کی بلائے قربانی رکھا قبول کر لی اس کے گئی لیے جبکہ ناکامی دوسرے ہے. کی قبول نہ سب سے کی پہلی گئی. بات جو یاد کس کی رکھنے کی قبول ہے نہیں وہ ہوئی یہ تھی؟ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. اعزاز پر سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، زمین کی خوبصورتی ہے وہ. کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے
اچھے عمل کون کرتا ہے؟ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ہماری میدان بنا دینے والے ہیں. آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں، یہ بہار نظر آتی ہے، زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں، سمندر کی انسان کو چین نہیں آتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے مانیومنٹس ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جس طرح سے انتقام کی یاد کرتی ہے. اور زمین ایک صاف فرٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، پہچانا جاتا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. سورۃ القصص میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف پہنچایا جاؤ گے. یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے. جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خشک ہو جائے اور چورا بن کر رہ جائے، سے ہوائیں اڑائے لیے پھرے. اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جو پائے بھی، حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما ماحول ہونے لگے اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. تو یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. ایک ہوا چلتی ہے اور کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے. تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو جائے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہر موسم خزاں میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے، کیونکہ لگتا ہے جیسے عمران میں اگا ہی نہ تھا. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی ان موسموں سے ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے، تو یقین عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ کوئی کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. یعنی کچھ دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں، اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب میں بولے ہیں اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا. فضال بن ایاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہو، گولڈ جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا، اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کریں. لیکن اب تو معاملہ بالکل ہی غلط ہے. دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر برابر میں عام ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے، دین کی طرف جاتا ہے یا یہ قیمتی ہے، تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والے کو ترجیح دے اور اس کی جو قیمتی ہے اس کو کرے کہ وہ ایک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا. جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے، اسی طرح سے پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا، یعنی یہ بساط لپیٹ کر جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی، زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یوم تبدل
الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا اور سب آسمان بھی، یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے. تبدیلی ویسے بھی انسان کی تھوڑی باری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک وہ سیاہ بادل آ جائے، زمین پہ اندھیرا آ جائے تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. یا اسی طرح انسان کا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے تو انسان کی بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. دنیا کی آبادی اور رونق اور ترقی یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی، آسمان کچھ اور ہو جائے گا اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں ہو جائے گی. وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا، یہ آسان نہیں، یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک انك خفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی جن کو، کسی انسان کو نہیں، صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے. ہاں تم اس بات کی بجائے کہ کب آئے گا یہ دیکھو کہ دن پھر ہوگا کیا. وہ دن آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا. نہیں دیتے یعنی تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہو. پھر یہ کہ اچانک ہو، اچانک جس کے لیے انسان پریپیئرڈ نہیں ہوگا. آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اس دن کو یوم عظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا. اللہ يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ دن دہشتناک ہوگا، تلخ دن ہوگا، یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. یعنی وہ دن آسان دن نہیں، ایک مشکل دن ہے، سنگین حادثات کا دن ہوگا. القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ. وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی. اور تجھے کس چیز نے معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. جب تیز آندھی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں یا برتن جا گرتے ہیں یا بعض اوقات عمارتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو وہ جو شور ہوتا ہے وہ آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ کھٹکھٹانے والی. تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے، یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آندھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیے کہ پھر ہر چیز جب ٹکرا جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی. پھر یہ مصیبت ہر طرف چھا جائے گی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آندھی ٹورنیڈو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتا ہے، ساری زمین پر نہیں ہوتا. لیکن سوچئے کہ یہ زمین کے مشرق و مغرب سے لے کے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. پھر جب وہ ہر چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی نیک لوگ جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی جدھر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا. اس کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے، بانجھ کر دینے والا دن، یعنی جس میں کوئی خیر نہیں، یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں. بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
السماء منفطر به کان وعده مفعولا پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے لیکن اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس کا دودھ پلایا. یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، یعنی ان کے ہوش مانے جائیں گے جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے. اس کا سب سے بڑا نقصان کا عذاب انسان کی اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے. سورۃ الانسان میں آتا ہے کہ یہ تیریاں چڑھانے والا اللہ کا نام ربنا یوما عبوسا قمطريرا. ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، تیوری چڑھانے والا دن ہوگا. بس اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے. کوئی لیگل جو لوگ کانٹریکٹ سائن نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دن خوشخبری ہوگی. اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، دل کانپیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا. یعنی زلزلے پر زلزلہ آتا ہے. دنیا میں کبھی ہوتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے پر ٹھہر جاتا ہے، کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد منٹ کے بعد وہ رک جاتے ہیں. لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں. کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہیں، ان کی آنکھیں بدرنگ ہیں. پھر یہ دن اور اس کے اندر بھی چیخ پکار کانوں کو بہرا کر دے گی، اتنا شور ہو جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آئے گی، اس کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آئیں گے. وہ کیوں کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے، آج کے دن کی تیاری کرتے ہیں. اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے کہاں بھاگ سکتا ہوں، لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوتی. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. لوگوں اپنے رب کی دعوت قبول کر لو، اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. دنیا میں تو کوئی مصیبت آتی ہے، آندھی آتی، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی آفت عورتیں واقع ہو جاتی ہیں، بلڈنگ گر جاتی ہیں، زمین میں لوگ گر جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن وہاں وہ ٹلے ہی نہیں آتا جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگا اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی. جو تمہیں دیا جائے گا وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا. کسی کا مکر و فریب اس دن کسی کام نہیں آئے گا. دنیا میں تو انسان ہے پورے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ چالیں چل لیتا ہے، کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل ہوگا. کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، نہ بیٹا باپ کو نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا.
انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا. ایمان نہیں جس میں وعدہ سچ تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتا اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. حسد پایا جاتا ہے دین ہی نہیں سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. دنیا میں بھی اور وہ مشہور مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو اور ان کی وجہ سے دوسروں کے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور وہی فائدہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے باقی اس کی اولاد میں اس کے مال ہے اگر ان کو نیکی کے راستے میں لگایا تو وہ صدقہ جاریہ بن کے فائدہ دیں گے. ورنہ ویسے اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس جس میں کسی مصیبت میں آ گیا تو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. بہت فیئر ہے سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو اچھی نہیں لگتی منافقت ہے جب تک آپ کیا کرتے ہیں کوئی ایسی کہانی گھڑتے ہیں جس سے وہ شخص بدنام ہو کے رہ جائے تو خیانت کرے. اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے حسد کی وجہ سے جھوٹ بولے. یہ ایک اب نقصان کیا کرے تو ایسی جلا دینے والی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے جھگڑا کرے جو ایک اچھی نماز پڑھنے والا ہے اچھا غیر محسوس ہوتا ہے خاموش مصیبت ہے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور معمولی اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بالکل تنہا رہ گیا. ہم کوئی بھی ساتھ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے سامنے لوگ جو مر کے جاتے ہیں قبروں میں لوگوں بھی ساتھ نہیں اسلام کی دوسرے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے دن سے زمین نماز کو برا بھلا کہنے جو لگے لوگ اوپر رہ کے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ نماز کو برا بھلا کہیں گے دین جو کو اوپر برا رہ بھلا کے اللہ کو کہیں بھولے گے رہے تو دین کی صفائی کرنے لگے تیاری نہ جب اس کی وجہ سے تیاری کرنے کا مطلب ایک تو یہ کہ نیک عمل کریں اور ایک یہ کہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس دن کی تیاری کریں کے اندر حسد کی بیماری آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کس قدر عبادت گزار تھا جو اپنے وعدے لیکن جب اس نے حسد کیا تو اس کی ساری عبادتیں اور اللہ کا تقرب جلدی ملنے والی چیزیں اس اور کی وہ بھی سب جاتی کچھ برابر سے برباد ہو کے رہ گیا. لوگوں کے درمیان کسی جو چیز سے اس کو اجر اور صلہ نہ ملا. اس کا فائدہ زیادہ جلدی نظر آ رہا حسد ہو. ہوپلیس ہے ہیلپلیس ہوتا ہے. سازا مجھے یہ بنواتے ہیں کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ کہ اسے ضائع نہ کرنا. ضائع کرنا ایسا ہے جیسے کہ جہاں پہ کر رہے ہیں پھر یہاں سے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے اور which is hidden نظر نہیں آ اگر تم کسی سے معاملہ کرتے ہو اس کو کیا نہیں کرتا یہ دوسروں کو دشمنی پیدا ہوتی ہے فخر کر کے غیبت کر کے چھوٹے چھوٹے غیبت کر کے طالب علم کو سائٹ ہو دوسرے سارے اس کے پیچھے پیچھے کرنے بچوں سے کہتے ہیں اس کو بیوقوف ثابت کرنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دے. اسی لیے انسان کسی وقت بھی امن اور چین سے نہیں رہ تمہیں کیا سکتا. تم ہر وقت اپنے آپ کو بڑی نہیں پتا کہ جمع کتنا کیا اور بڑا کتنا پارٹیسپیٹ کر لیتا پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری پلاننگ اتنی لمبی ہے دنیا کی پلاننگ کہ وہ کہیں ختم ہونے کو نہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دو کہ یا خود اپنے آپ ہی سمجھاتے ہیں کہ اس پہ صبر کر جاؤ کوئی بات نہیں اگر کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا یا کوئی بات ہو گئی ہے یہ دنیا کی بڑی صلاحیت کو زنگ لگ گیا. دنیا کا سامان جو ہوتا ہے اس میں کسی حد پہ نہیں رکتا ہے کہ یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اس پہ حسد کر کے مزید بنانے سے دوڑ پڑتا ہے ہم سمجھ چغلی کر کے بڑھا دروازہ اپنے لیے کھول لیکن کچھ بچتا ہی نہیں وقت نہیں بچتا مال بچتا. یاد رکھیے قیامت کے کسی سے کیا تبدیلیاں ہوں گے چھوٹے سے کے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ساری کائنات اس سے متاثر ہو. نظام فلکی میں تغیرات واقع ہے. آسمان کی حالت کے بارے میں آپ کے آسمان لرزے گا یوم تمور السماء مورا آسمان کا رنگ بدل جائے گا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. سورۃ انفطار میں آتا ہے اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. الفرقان میں آتا ہے ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا. آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. سورۃ النبأ میں آتا ہے وفتحت السماء فكانت ابوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. آسمان کی کھال اتاری جائے گی واذا السماء كشطت آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یوم تقوم السماء كالمهل آسمان میں دھواں ہوگا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر ہو جائے گا. آسمان سے آگ برسے گی. رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا، کیونکہ سورج بھی بہت قریب آ جائے گا اور شدید ہولناک منظر ہوگا۔ سوچئے قیامت کے دن قبر سے اٹھ رہے ہیں، جیسے بیڈ سے سو کے اٹھتے ہیں تو ایک دم نظر کھڑکی پہ جاتی ہے کہ روشنی ہے کہ اندھیرا ہے، کیا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم امن میں ہوتے ہیں، سکون میں اٹھ کے پھر باقی کام کاج شروع کر دیتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر کسی دن انسان اٹھے اور قبر کی زندگی نیند کی ایک زندگی ہے جس کے لیے وہ اچھی ہو، عذاب نہ ہو، تو جب وہ سو کے وہاں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے دیکھے گا تو گویا آسمان آگ برسا رہا ہے، اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور گرمی بھی ہوگی۔ دنیا میں جہنم پھر سورج، چاند اور ستاروں کی حاصل تو کچھ نہ ہوا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس كورت، پھر چاند گہنا جائے گا، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، یعنی ہر چیز کے اندر اختلاف برپا ہو جائے گا۔ پھر زمین میں تبدیلیاں آ جائیں گی، زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکالے گی باہر، چاہے انسان ہے مرے ہوئے، چاہے سونا چاندی، کچھ بھی جو دفن ہوگا سب نکال باہر کرے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اللہ کے ڈر سے زمین کانپنا شروع کر دے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ پھر زمین ہچکولے لے گی، اذا رجت الارض رجا، یعنی جرکس آئیں گے اس میں، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ پہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد بار کر کے زمین پھیلا دی جائے گی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل پلین صاف روٹی کی طرح۔ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، بوجھ اپنے نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ پھر پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی؟ زمین اور پہاڑ ٹکرا جائیں گے، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی چوٹ میں ایک بار ٹکرا کے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑ سراب بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، دھند کے لیے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اور پھر سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اور پھر وہ بھی اڑ کے سارے صاف ہو کے زمین برابر ہو جائے گی، غبار بن جائیں گے۔ وبست الجبال بسا وکانت هباء منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جائے گا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ سمندر کی حالت کیا ہوگی؟ سمندر بھڑک اٹھے گا، کٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس کو سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور صورت تقویر میں یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے کہ آگ بھڑک اٹھے گی، کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہ کر جائے گا، کوئی شرط باندھے، یعنی آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ زندگی میں انسان دنیا میں زندہ ہوں، وہ پہلا سور میں بھی ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب جہنم کے اوپر والے بھی جائیں گے، اندر والے بھی، یا ویسے نکل کر زبانی کرامی کوئی بانو کے خفصور ذالک یوم الوعید، اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کے ساتھ آتا ہے۔ پہلا سور پھونکنے پر سب کچھ ختم، اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا، اس وقت زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور جو بھی سنے گا وہ اللہ گردن کو جھکا دے گا، جس کو اللہ نے ٹیڑھی ہو جائے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اور سور کے لیے جو کم آتا ہے وہ ناقور بھی آتا ہے، فَإِذَا
عمل کرتا ہوں تو یہ اس میں اور اسے دوسروں کو مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایسا چمڑے کی پھونکنے کی طرح ہے جس میں اردو میں عمل کہتے ہیں. ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں عمل کے دن کسی اور نہ ہوتا ہے. وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا فلسوق کے لیے نفخ کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پھونکنا کھول کے بتائی جائے گی. نفخ الروح بھی کہتے ہیں جسم ہے یا اس کی پھونکا جانا جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں سے کسی فرشتہ آ کے روح کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے دھونکنے کو کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے. اور اس کی جمع منافی کو بھی پلیٹس وغیرہ دیکھا ہے کہ مطلب ہوا کو سکیٹیشن دیکھا ہے یہ مخصوص فرشتے کی طرح جیسے پہچانا جاتا ہے. ایک خاص فرشتہ اس کام پر متعین ہے جس کو صاحب السلام کہا جاتا ہے. جیسے بعض کا نام اسرافیل بتایا لیکن حدیث کی روح سے اسرافیل نام نہیں پتہ چلتا جس سے وہ بن جائے صاحب السلام جانا جاتا ہے. سور تمام کی طرح اور ایک مخصوص طرح سے وہ بلو کرے گا اور پھر ہر چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اٹھ جائے گی قیامت کے دن بھلائی پر رہیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں یعنی کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جبکہ سور بھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگایا ہوا جو ہے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھا ہے کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں سور بھونکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ توکلنا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز والے ہیں جب ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی جب انسان قیامت کے دن کی گھبراہٹ جو اپنے اور پریشانیوں کے بارے میں پھر کیا پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پوچھا جائے گا. اور پھر یہ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے بہت ذمہ دار فرشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کسی حکم ملنے سے بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے گویا کہ اس کی آنکھ سے دو روشن ستارے یعنی وہ اتنا متوجہ ہے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا صرف اس ڈر سے کہ کہیں مجھے حکم ملے اور میرا نتیجہ اپنا عہد پوری طرح فلی فوکسڈ ہے کہ اس کو جب حکم ملے اور وہ سور میں یقیناً اللہ تبارک یہ اچانک کسی کی نعمت کا خیال آئے اس کا کوئی اسی طرح عہد تو انسانوں میں پیچھے شکنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑے خرید و فروخت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا جس کا ایمان قائم ہو جائے گی. اس حال میں قائم ہوگی قیامت کے ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا ابھی بھی نہیں سکے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہیں پی پائے گا. قیامت اس سال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا. اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی اچانک بھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی اور جمعہ کے دن سور بھر جائے گا. بے ہوشی تعالی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے خبردار کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا یعنی 1/3 نکل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو ایمان میں آگے نکلے جب امانت دی جائے تو پہلے ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ملنے کا جائے موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ داخل کرے. تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور دوسری دفعہ دوبارہ پھونکا جائے گا. بہت ہی خطرناک اور پھونکنے والا فرشتہ جو اپنے پیدائش کے دن سے صبح شام اس حالت میں گزارو یہ چاہتے ہیں تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کے وقت ہوا ہے تو شام سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ تاجر کے وقت کمرے میں چھپی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تو دن رات میں بھی آپ اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیں. ہماری زندگی میں اس کی یاد دہانی پا جائے یا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور ایک ہوتا ہے یاد سے ایک دن ایسا بھی آئے گا زبان حال جس قرآن مجید میں 2 دفعہ سورہ اپنے کا ذکر ثابت کرے کہ پہلا نفع اور دوسرا نفع اور تیسرا نفع زندوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. پہلے نفع کی کیفیت کیا ہوگی کہ دہشت اور خوف کے لیے اعتبار ہمارے سے جائے گی اور یہ قیامت کے دن کے آ جانے کی فضا ہوگی اور اس وقت سب ہولناک قسم کا منظر. پہلے سور کے دھونکتے ہی زمین اور آسمان میں تباہی مچ جائے گی. داؤد چیز متاثر ہو جائے گی جب تم اپنی زندگی سے عبادت کرو ستارے چاند سورج درخت پہاڑ پتھر اگر ایسا چیز کر رہے ہیں
ہمارے اور اس کے درمیان چیز ایسی نہیں ہوتی جو جانی اگر آج کسی کے پاس متاثر زیادہ ہے تو بھی چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے، وادیوں کی طرح گزر رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے زمین پہ زلزلے آ جائیں گے، کوئی کشتی سمندر میں ڈالی جائے اور وہ دوڑ رہی ہو، جب مارکس لے آؤ تو تم یہ ادھر ادھر ہو رہی ہو کہ کیسے ناپا کر لو تو تمہیں انسان جگہ شیطان ہے، فرشتے اس کے بعد جو وہ دن بھر اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ جب سور میں ایک دفعہ ایک سوچیے دوسرے سے کریں اب کیا کریں، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیں، ایک دن یہ واقعہ پیش آ جائے، انسان اپنی کمٹی کی اہمیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندشیں چھوٹی پڑ جائیں گی، فرشتے اس کے کناروں پر اور 8 فرشتے آپ کے رب کے صبر کرو کسی کے ساتھ چیخ بھی ہو لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا جو انہیں پکڑ لے جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی یہ زندوں کا حال ہے، پھر وہ کسی وسیلہ کی طاقت نہیں رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرح واپس لوٹیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑنے لگیں گے، اور سورۃ سعد میں آتا ہے کہ جو سور ہوگا جو بغیر پنکھے کے پھونکا جائے گا، ایک ہی بلو ہوگی چاہے لمبی جتنی بھی ما لہا من فواق الابصار، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اس میں اپنے حسب نسب بھول جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ولا انصاب بینہم، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ سنتے ہی ہلاک ہو جائیں گے، معاہدہ ہوتا ہے ہماری بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جب پہلا نفقہ ہو جائے گا اور ہر چیز اس سے جائے گی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا تو اس کے مرتبے کو دیکھ کے ان کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا تو اچھا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں ہے، نام سے کیا کام، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے، پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے للہ واحد القہار۔ اب یہ دو سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، 40 کا لفظ آتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن، وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، پوچھا گیا 40 مہینے، کہا مجھے نہیں معلوم، عبداللہ بن عمر نے 3 دن کے بعد پوچھا 40 سال، آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، آخر آپ وہ کون سا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت میں جگہ ملے گی، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خاص کام تو نہیں ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے وہ الحی کہ میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور کسی کی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے حسد کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے اس درجے پہ پہنچا دیا، یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہری لباس کو بہت توجہ دیتے ہیں، مسلمان بننے کی پہچان ہم حجاب سمجھتے ہیں، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم بہت اچھے درجے کا مسلمان ہو گیا، سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایک انسان بھی کہیں نہیں چھپ سکے، ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، سب اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ سورۃ صافات میں آتا ہے وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ختم کیا جائے وَقَالُوا اندر سے. يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور صلی اللہ تو دل سو کے وہ ایک ہی داغ ڈانٹ بھی دو ہوگی دو تو کے مٹائے یکایک جائیں. وہ دیکھ رہے ہوں گے اور صرف کہیں گے لوگوں سے ہماری سامنے ہی اچھے بربادی نہ یہ ہو، تو جزا پیچھے کا بھی دن ان کے ہے. لیے اچھے ہوں. لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے صرف ظاہر میں زمین خیر کی خواہی نہ تہوں کریں، کے اندر لوگ حقیقت میں بھی بن ان کے کی خیر خواہی کریں. اور لیئرز پہ لیئرز ہیں لوگوں لیکن کی میرا آنکھوں دیکھا برباد واقعہ شدہ ہے بستیوں انڈیا میں. کی جو زمین کے ہم اندر باہر تھے، ایک فیملی دس دو گئی بھائی اور پھر اکٹھے اس کے رہتے اوپر تھے. ایک اور آبادی آئی، پھر اس پہ عذاب آیا، پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی. تو معلوم نہیں زمین نے اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں. اور جب ایک ہی چیز آئے گی سب بھی اٹھ اگر وہ جائیں ایسی گے. لگا تو کہتا ہے مجھے سوٹ یوم نہیں ينفخ کرتا، في الصور فتأتون افواجا جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج جاؤ گے. دوسری بار سور پھونکنے سے پہلے بارش بھی ہوگی. اس کے لیے قیامت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پہلی بار سور پھونکنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک فوار کی طرح ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی. شک کرنے والے نعمان بن ثابت کی فوار ہے یا سایہ، اس سے انسانوں کا جسم اگائیں گی. پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ایک دم اٹھ جائیں گے. اللہ کا نام ہر جگہ کسی کا 40 کا عرصہ ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوگی، اس میں سے بارش آئے گی، پورا بارش لوگوں کے جسموں تک پہنچ جائے گی کیونکہ وہ برائیوں کی چین چل اگائیں پڑتی ہے گے نا. کاروباری زندگی جیسے پودے اگتے ہیں. قرآن مجید میں بہت دفعہ کسی کی مثال بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا اٹھنا زمین سے کھیت کے اگنے کی طرح ہے. انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے انسان کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی. وہ بیج کی طرح ہے جس سے دوبارہ پورا جسم بن جائے گا. اس میں سب سے پہلے ہوش میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے. میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے. میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آ جائے گا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوگا. سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شق ہوگی، یعنی آپ کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھی ہوئی ہے. جب ہم خیر کے ماحول میں ہوتے ہیں تو وہ خیر کا جو پوری طرح اندر حصہ ہے نا وہ ریفلیکٹ کر بتائی جائے گی. یہ باتیں ہم نے قرآن کی مسائل کے دوران بھی پڑھی، احادیث کی چیزیں میں پڑھی، بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں. کسی لشکر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس وقت بیان کرنے کا مقصد اس سے نشو نما جانے لگے. اپنا سفر دیکھیں کہ ہم کہاں سے وہ حقیقی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے. اسکول کے کمپٹیشن کی ہم نے تیاری کرنا ہے. اس دن کا غم ہے یا اس دن کی فکر ہے کی کوشش کر رہا کہ بالکل تنہا ہو کے اکیلے کی پہچان دوسرے کے نقصان کی خبر جیسے کہ اپنی حسد کی ایک پہچان یہ بھی اللہ ہے سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے تیاری کرنے کا سائن دے دیتے جس سے حسد کیا جا رہا ہے ریمائنڈر اس کا نقصان بہت اچھا لگتا ہے. وہ لیگ نقصان پر خوشی گروپ پہچانا جاتا ہے. اس کے نقصان کی تمنا ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے درمیان محبت سے لہرایا جائے دونوں کا دائرہ کار الگ الگ کر دیا. عزت کی علامت یہی ہوگا دونوں میں اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر اور اس کے بعد ایسے کپل کو جانتی ہے جو دونوں پہلے کلاس میں چلتی ہے کہ دونوں کو بعد میں بینک میں جاب کر کے شادی ہو گئی. آخرت کی یاد کی لڑکی بہت ذہین تھی بغیر اور اس کی جاب کسی لڑکے کے مقابلے دنیا سے ڈراتے رہتے ہیں. وہ زیادہ ارن کر رہی تھی تو تمہاری آمدنی ہوگی. محض اس بنا پر شوہر جو ہے اس کو اللہ نے درجہ دے رکھا ہے. ہمارا حقیقی غم بھی بچوں کی دنیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی آخرت کیا ہوگی وہ ہمارا غم نہیں، بلکہ ہمیں یہ غم لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر نماز نہیں پڑھتے یا حجاب نہیں کرتے یا دین کی شرائط پر عمل نہیں کرتے تو ان کی آخرت کا بنے گا ہے. اس چیز کی فکر لگنا چاہیے. پوچھا جائے گا اور بالآخر یہاں چلو نہیں کرتے پوچھتے نہیں ہیں تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بجائے اپنی ذات کو انوالو کرنے کے اگر ہم یہی تربیت ان کی آخرت کے حوالے سے پوچھنے بھی لگ جائیں گے. جب ہم بچوں کے اندر آخرت کی فکر ڈالیں گے تو وہ اللہ کی خاطر مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں بھی ہم جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں بھی ہم اپنے ہی ہم اور غم اور اپنے ہی احسانات جتانے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت ان کو بتانا چاہیے کہ یعنی کسی کے بھی حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو ضرور اچھی طرح سلام کرے اور صافہ ضرور کرے. ہاتھ ملایا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافہ اور اس کی خاطر سے نیک کام نہ کرے. اسی طرح شکنی جو ہے کہتے ہیں حسد کروٹ کی علامت دنیا کا حفاظت کی علامت ہے. حب الدنیا راس کل خطیئہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کی جڑ فرمایا کیونکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی تو اس میں ایمان کرتے ہیں کہ وہ دنیا اس کو کیوں زیادہ ملے گی. اس
الفاظ سے ایک سوال ہے اگر ہم جس کی جو سزا ہو رہی ہے اس کا نقصان بھی ہے نہیں، لیکن جس سے اس کو حسد ہوتا ہے کہ اس کا بھی کچھ نقصان ہوگا کہ پھیلا دیا گیا ہے کہ حسد کی وجہ سے بار لگتی ہے، بار مختلف دنوں میں مختلف حصہ قرآن کا نظر پڑھیں لگتی گے ہے، حسد کی وجہ سے بھی مشہور ہے، سے کچھ نہ کچھ بری نظر کہا جاتا ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، نظر بد کیوں ہوتی ہے؟ خوشی سے نہیں دیکھنا سب کچھ امیجن میں کرنے لگ جائے نے کہف میں اس کی مثال دی تھی آپ کو، کہاں بلا سوال آ رہا تھا کہ ذہن میں جب کہ یہ باغ جو والے کا سور باغ ہو جلا جائے تھا، گا اس سور میں ہی تو اس وقت پاور دوسرے ہوگی نے کیا جس سے کہا یہ تھا سب اس کچھ کو، ہو جائے گا یا وہ لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اس کے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ یہ جو ماشاء اللہ کا لفظ ہے یہ ہمارے اسلامی آداب میں سے ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھے اور خوش ہو تو اس پر بھی ماشاء اللہ کرے، یعنی جو اللہ نے چاہا وہ بنا دیا، یعنی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ، تو بری نظر بھی لگتی ہے اور خوشی کی نظر بھی لگتی ہے، تو اس لیے یعنی حاسد کی بھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ محبت کرنے والوں کی بھی لگتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو خوشی سے دیکھتی تو بچہ اس کو لگ جاتی ہے اور رو رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے سورۃ یوسف میں بھی آپ کو نظر کے اوپر بتایا ہوا ہے، وہ حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو، لیکن اس دن کوئی اکٹھا نہیں ہوا، انسان بڑی کو خوفناک بات ہے، قبر ہر میں ایک کو اپنی پڑ اور جائے اونٹ کو ہنڈیوں میں اتار دیتی ہے، کہ آپ یعنی بسا اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس سے ایسا بیمار پڑتا ہے کہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، اور بسا اوقات جانوروں کو ایسی چیزوں کو لگتی ہے کہ جس سے وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ریز تو پتھر کاٹ دیتی ہے، کیوں نہیں کاٹتی؟ آج کل سرجری نہیں ہو رہی لیزرز کے ساتھ، بعض اوقات یہ جب وہ بھی ریز ہی ہے نا، پڑھاتا ہے ایکس ریز بھی تو ہے، دل پہ عجب کیفیت ہوتی ہے، وہ ساری رات کے وقت نان لیونگ تھنگس کی ریز آ رہی ہیں، اور جن ریز کے ساتھ علاج ہو رہا ہے وہ نان لیونگ تھنگس کی ہے، کروں کیا، آنکھ تو کوئی لیونگ کام ہو تھنگ جاتے ہے، ہیں، کوئی طریقہ ہو اس کی پتہ جو چل جائے نظر کہ اس ہے مشکل سے اس کا بھی نکلے، اثر ہوتا ہے، یعنی امیجن کرتا ہے کہ میں اس مشکل کے اندر آ گیا، نگاہ مومن سے حسبنا اللہ بدل جاتی ہے ساتھی سے تقدیر، وعدہ کرو کہ مومن کی نگاہ سے پورا تقدیر بدل جاتی ہے، ایسا نہیں تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ سبحانک اللہم اس کے جو عزائم ہیں اور اس کی جو کوششیں ہیں اور جو اس کے ارادے ہیں اور جو اس کا اخلاص ہے، اس کی وجہ سے اس کے راستے کی مشکلات دور ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہو جائے گا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مثلاً ایسی بیماری ہے جس کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی، یعنی روحانی بیماریاں، بعض اوقات بے چینی، تکلیف، پریشانی، مثلا سر درد کے کئی کازز ہوتے ہیں، بعض اوقات سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، کوئی کاز نہیں سمجھ میں آتا، تو ایسی چیزیں نظر ہو سکتی ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے، شروع کر دیتے ہیں، وہ دعائیں سب موجود ہیں کارڈز میں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور بیمار ہو تو اس کو بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ بیمار تھے، تو انہوں نے آپ کو آ کر کہا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو جھاڑتا ہوں، یعنی دم کرتا ہوں، تو اس پر انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ تو حاسد کی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ خوش نہیں ہوتا نا، تو بری نظر سے دیکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے اور دل میں تڑپتا ہے کہ یہ چیز کسی طرح چھن جائے اس سے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں یہ کہنا چاہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جو عادتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جذبے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں اور انسان اس سے اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں، جیسے کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، ان پر عمل کرنے سے ہماری پوری زندگی یعنی دن اور رات عبادت ہو جاتی۔ مثلاً جوتا پہننے اور اتارنے کی سنتی اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو دن میں کم از کم کتنی دفعہ جوتا پہنتے اور اتارتے ہیں؟ کم از کم 5 دفعہ نماز کے لیے تو آپ کو پہننا اور اتارنا ہی پڑتا ہے۔ اچھا، پھر بستر پہ جاتے ہوئے سوتے وقت آپ کو پہننا اتارنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح کلاس میں 2 دفعہ، تو 1 دفعہ صبح آ کے، پھر بریک کے بعد، پھر اور بھی بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں، یہاں سے گھر جا کر شاید آپ چینج کرتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ سنت کے مطابق کر لیں اور ایک یہ ہے کہ اس کے بغیر کر لیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اجر کا فرق ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، اسی طرح کھانا کھانا ہے، کوئی بھی شخص کھانا کھائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ کھانا کھاتے وقت کم از کم کتنے بائٹ لیتے ہیں؟ 5، 10، 15، ہے نا؟ پانی پیتے وقت بھی 3 سانس لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کھا رہے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کھانا تو ہے آپ کو، دائیں ہاتھ سے کھانے سے
ثواب ہوگا، اور شاید اس میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو انسان کے سارے سسٹم کے ساتھ، اس کی کوئی کوآرڈینیشن ایسی ہوتی ہو، ہم نہیں جانتے. وہ کل ڈسکور ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان بڑھے گا، ابھی تو نہیں ہے. اب کھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے بھی ہم کھا رہے ہیں. ایک ہی وقت میں دو لوگ کھا رہے ہیں، ایک دائیں سے کھا رہا ہے، ایک بائیں سے کھا رہا ہے. ایک اپنے آپ کو نیکی سے بھی مالا مال کر رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے، اور ایک اپنے آپ کو صرف نیکی سے محروم نہیں کر رہا، سنت کی خلاف ورزی پہ اس پہ چارج بھی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ان سنتوں میں سے ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں چوائس دیتی کہ ہم کریں یا نہ کریں تو کوئی بات نہیں، پسندیدہ ہے، افضل ہے، کر لیا جائے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جن پہ عمل نہ کرنے پہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انہی میں سے ایک سنت کھانا کھانا ہے. ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے کہا دائیں سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو، اور مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں جا سکا تھا. کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا یہ ہمیں بتائے گا. اگر کسی کو بھی پتا چلے کہ ایک لڑکی جس نے قرآن پاک کے 16 پارے پڑھ رکھے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتی ہے، آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئیں گے، یا آپ لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بنیں گے. کیونکہ آج میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے نا، اور میں اس قدر تکلیف میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اگر نصف سے زیادہ قرآن پاک پڑھ لیا جائے اور ہمارے صرف کھانے کی عادت نہ بدلے، ہم اتنی قربانی نہ کر سکیں کہ لقمہ بائیں ہاتھ سے دائیں میں لے آئیں، کیا برکت ہوگی ہماری زندگی میں. وہ مسلسل نافرمانی سے جو رزق ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے اندر کا حصہ بنتا ہے، وہی ہمارے دلوں کو سخت کرتا ہے، اسی سے ہماری عبادت میں کوئی خشوع نہیں آتا، اسی سے ہمیں اللہ کی محبت اور رحمت نہیں ملتی. کیا پایا ہم نے زندگی میں، کیا کمایا. اسی طرح کسی کا جوتا چوری ہو رہا ہے، کسی کا کچھ اٹھ رہا ہے، مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس کو کیا کہا جائے. آپ کو پتا ہے اسلام میں چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کا عمل آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے. جب چاپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ابلتے ہوئے تیل میں اس کو ڈپ کرتے ہیں، تب جا کے اس کی رگیں آگے سے جلتی. تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ابلتے ہوئے تیل کا آپ کے اوپر قطرہ پڑ جائے کتنی دیر تک تڑپتے ہیں آپ. اور یہ اللہ نے سزا دنیا میں رکھی ہے. اگر دنیا کی کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی، کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نہیں پکڑ ہوگی؟ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہ جائے گا، حقدار وہاں ہم سے حق لینے کھڑے نہ ہوں گے. کیوں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا. پھر لوگ آ جائیں گے اپنا اپنا حق لینے، اور وہ بالکل کلاش ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس، اس کے اعمال کا صفایا ہو جائے گا. اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے جس کا اس نے حق مارا ہوگا، کیونکہ بندوں کا حق جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اور پھر دوسروں کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، ان کے حصے کی سزا بھی یہ بھگتے گا. کیا ہم بھول گئے ان ساری باتوں کو؟ جو لوگ قرآن نہ پڑھیں انہیں تو شاید نہ پتا ہو اس بات کا. یہ نہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بھی پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے یہ آنکھیں، کان، دل اس لیے نہیں دیے کہ صرف دنیا ہی دیکھتے رہو ان سے، اس نے خود کو پہچاننے کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں، اور پوچھا جائے گا. تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ آخر یہ چھوٹی سی حقیر سی دنیا اس قابل ہے کہ ہم اس کی محبت میں اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی آخرت تباہ برباد کر کے رکھ لیں؟ کیا یہ چھوٹی چھوٹی چرائی ہوئی چیزیں، کسی کے سلیپر، کسی کی گھڑی، کتاب، کاپی، یہ ہمیں قیامت کے دن کتنے بڑے خسارے سے دوچار کر سکتے؟ کتنے دن لے کے چلیں گے ان سب چیزوں کو؟ ایک جوتا کتنے دن چلے گا کسی کا؟ اور شروع میں بھی کہا گیا تھا اگر آپ کا اپنا نہیں ملتا تو کسی کا مت پہنے، ننگے پاؤں چلے جائیں، کسی کا جوتا نہیں پہنے. کیونکہ اگر آپ کا کسی نے پہن لیا، آپ نے کسی اور کا پہن لیا، کسی نے آپ کا پہنا، آپ نے کسی کا پہنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسا پہلے نے جرم کیا ایسا ہی آپ نے بھی کر لیا. وہ ایک چین چل پڑی نا، اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے. اور ویسے بھی حق نہیں ہمیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر، کسی کی مرضی کے بغیر اس کی چیز استعمال کی جائے. یعنی چور ڈاکو سے کم نہیں ہوتا وہ انسان جو کسی کی بغیر اجازت اس کی چیز اٹھائے، خواہ اس کے سامنے ہی اٹھا رہا ہو. ڈکیتی کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے کی جاتی. اب ایک شخص شرافت سے نہ بولے، بغیر اجازت آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کا پین اٹھائیں، یا کسی کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، یا کسی کی ڈائری کھولیں، یا کسی کی اور کوئی چیز اس طرح کی اٹھائیں. یا آپ کو جلدی جانا ہے، واش روم میں جوتا نہیں مل رہا تو آپ کسی کا پہن کے چلے جائیں اور گیلا کر کے واپس لے آئیں، اس کا تو کوئی حق نہیں ہے آپ کو.
اس میں بھی آپ کی نیکیوں کا خسارہ ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ لوز کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بہیویئر کی باتیں ہماری زندگی میں جن کی کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دین کو الٹا بدنام کرتے ہیں. اپنا تو نقصان کرتے ہی ہیں، دوسروں کا بھی راستہ روک دیتے ہیں. اور جو لوگ گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے نا. چلے آپ لوگ تو پتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے، لیکن جب کوئی گیسٹ آتا ہے اور اس کا جوتا اٹھ جاتا ہے یا اس کی کوئی چیز اٹھ جاتی ہے تو کس قدر ادارے کی بدنامی کا سبب ہے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں پر. آپ نے اب تک جتنی بھی چوریاں کی ہیں، جتنی بھی بغیر اجازت کسی کی چیزیں اٹھائی ہیں، جا کے آج تیل ابال کے ایک ایک قطرہ ٹپکائے اپنے ہاتھ کے اوپر. پھر مجھے بتائیں کہ آپ قیامت کے دن کیسے برداشت کریں گی یہ سب کچھ. صرف اتنی دفعہ ڈپ کریں اپنا ہاتھ گرم ابلتے تیل میں. اللہ نے مذاق کے طور پہ کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو، اور اگر یہاں کاٹنے والے کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی نہیں پوچھو گی. وہ دن کس لیے اللہ نے رکھا ہے؟ تو قیامت کا دن کھیل تماشے کے طور پہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کا بھی حساب کتاب کوئی نہیں ہونا. چور ڈاکو اچھے برے سب کے سب جنت میں ایک بھیڑ بھیج دی جائے گی، جیسے تیسے آؤ تمہارے لیے کھلے ہیں دروازے. آخر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ اپنی ساری لیل و نہار دوبارہ نکالیں اور آپ میں سے ہر ایک اپنے طور پر اس کو دوبارہ پڑھے اور اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ ابھی تک کس کس چیز پر عمل نہیں کر سکا. بار بار ریمائنڈر اپنے آپ کو کرانا پڑے گا تو پھر جا کر یہ چیزیں آپ کی ہیبٹ بنے گی، جب جا کے زندگی عبادت بنے گی، جب جا کے نامہ اعمال میں کچھ وزن پڑے گا. کیا عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آج تو نتیجہ چھپا ہوا، کل جب سامنے آئے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا، پھر پچھتائیں گے، اور پھر تو پلٹنے کا کوئی ٹائم بھی نہ ہوگا. کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. مجھے اتنی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں تو قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، کیسے شفاعت کریں گے؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اتباع بھی کرتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.